ایک آیت ایسی بھی ہے جس میں اللہ رب العالمین جو ہے نا نشانیاں بتا کر کہہ رہا ہے کہ یہ متقی ہیں. اچھا, نشانیاں بتا کر کہہ رہا ہے کہ یہ صدیق ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کوالٹیز کس کے اندر. یعنی قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہ چیز جن میں ہے وہ سب سے زیادہ متقی. میں نے اہل سنت عالم سے یہیں پہ پوڈ کاسٹ میں اسی جگہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو آپ افضلیت کا معیار اتقا رکھ رہے ہیں تو ایسی کیا چیز ہے کہ امام علی سے زیادہ وہ کہیں اور یعنی حضرت ابوبکر میں زیادہ پائی جا رہی ہے, یعنی امام علی کم درجے کے متقی ہیں اور دوسرے اتقا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں بیان کر سکے اس کو. تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام باقی سب سے زیادہ متقی ہیں اور کن چیزوں کی وجہ سے؟ وہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ جزوی فضیلتیں اور یہ صرف محبت کی حد تک حضور نے فرمایا کہ آپ ان سے محبت رکھیں, یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ اگر آیا ہے یہ فضائل ہیں تو ہم ان کی اتباع بھی کریں, ان کی پیروی بھی کریں, تو کوئی ضروری نہیں ہے. نہیں, اللہ کے سامنے عرض کیا نا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی باتیں سچائی اور عدل پر مبنی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, تمہارا یہ صاحب بہکا ہوا نہیں ہے, یہ وہی کہتا ہے جو اس کو وحی ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین یہ آیتیں وضاحت کر رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا گیا نعوذ باللہ کہ اپنے اہل بیت کے عشق میں جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے. اللہ فضیلت کا جو معیار ہے پہلی چیز آپ نے کیا بیان کی اس میں؟ پہلی چیز سب سے بڑھ کر جو ہے علم کی وراثت, علم کی. قرآن میں اس پہ ذرا نظائر آپ پیش کریں. دیکھیں اول جو چیز ہے نا پہلی دیکھیں میری ابتداء خلقت آدم کے وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, تو فرشتوں نے کہا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, یعنی اعتراض کیا کہ یہ زمین پر کیا کریں گے, فساد کریں گے, ہم آپ کی تقدیس کے لیے کافی نہیں ہے. والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اہل سنت والجماعت میں اور اہل تشیع میں ایک اختلافی مسئلہ ہے. اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخصیت کون ہے؟ افضلیت کا معیار کیا ہے؟ کون افضل ہے؟ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور ماننا ہے کہ تمام انبیاء کرام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں افضل ترین شخصیت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, اور اس پر اہل سنت کے اپنے دلائل موجود ہیں. جبکہ اہل تشیع اور بعض صوفیہ کا, معتزلہ کا یہ ماننا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں افضل ترین شخصیت, سب سے افضل اور اعلیٰ وہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. نے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. ماشاء اللہ, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت عنایت کیا. شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس قابل سمجھا. بہرحال وہ میں اپنا جملہ دوبارہ دہراؤں گا کہ شاید میں کامیاب ہو جاؤں کہ علامہ نہ اگر پکارا جاؤں تو اچھا ہے. اچھا, آپ حافظ ہیں ماشاء اللہ. ہم نے دیکھا ہے کہ اہل تشیع میں بہت کم یہ اس نام کے موجود ہوتے ہیں, تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اصل میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قرآن پر تدبر کرو, اور تدبر ہی سب کچھ ہے. وقت حفظ کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اچھا, کہ جو قرآن پر تدبر کرتا ہے وہ کبھی بھی گمراہی میں نہیں ہوتا. یعنی یہ جملہ اگر اجازت دیں تو میں کہوں کہ جو قرآن پر تدبر کرتا ہے وہ کبھی یزید و مروان جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا. اچھا, جو حفظ کرتا ہے وہ کر لیتا ہے. تو پھر آپ کو اپنے نام کے ساتھ مدبر قرآن کہنا چاہیے نا. نہیں, وہ تو جو حفظ کرتے ہیں ان کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے, جو رائج ہے. تو چلیں, تو علامہ صاحب یہ جو مسئلہ ہے افضلیت امام علی یا افضلیت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ, اہل تشیع کا موقف تو میں نے پیش کر دیا, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے تو اس موقف کی وضاحت کریں کہ آپ کیا مانتے ہیں اور اس افضلیت کا معیار کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, امیر المومنین کی جو افضلیت کی جہاں تک بات ہے تو ہم کسی کے مقابلے میں ان کو افضل نہیں مانتے. ان کا کمپیریزن کسی کے ساتھ نہیں ہے. ہم اس لیے کوئی زبردستی کہ بھئی اہل سنت جو ہیں کسی اور کو افضل کہہ رہے ہیں تو ہم مقابلے میں اصل میں نہیں ہیں. ہم اگر امیر المومنین کو افضل مانتے ہیں تو امیر المومنین کو افضل ماننے کی وجہ قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں. ان کی جو برتری جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کی ہے اس میں ان کا کوئی جو ہے وہ ثانی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے انبیاء میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ برتری دی ہے, فضیلت دی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو انبیاء بھی جو ہے ایک مقام و مرتبے کے نہیں ہیں, ان میں بھی درجات ہیں. اور حتیٰ کہ
इंसानों के अंदर वल्लाहु फज़्ज़ल बादकुम अला बादिन फिर रिज़्क़, कि इंसानों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजीलत दी है, किसी को रिस्क ज़्यादा दिया है, किसी को रिस्क कम दिया है, हत्ता कि फल एक जैसे नहीं है, बाज़ फलों को बाज़ तफावत मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन के अंदर भी जो है दरजात रखे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। माशाअल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है जिसे इल्म दे रहा है उसके लिए कह रहा है कि जिसे मैंने इल्म दिया है उसे मैं बुलंद रखूँगा, और दर्जा जो है वो जो फ़ज़ाइल मिलते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आदिल है, और वो फरमाता है कि वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, तुम्हारे रब की बातें सच्चाई और अदल पर मबनी है, ला मुबद्दिला लिकलिमातिही, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, वह हुवस समीउल अलीम, और वो सुनता भी है और जानता भी है। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो हम अफजल कहते हैं वो मीज़ान है कुरान, क्योंकि अच्छा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम उनको रसूलुल्लाह के जानशीन मानते हैं, रसूलुल्लाह के इल्म का वारिस मानते हैं, हम उनको नफ्स रसूल मानते हैं, तो अक़ली तौर पर शऊरी तौर पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें तहारत बख्शी है, वो उस मकाम व मर्तबे पर हैं, क्योंकि जो इल्म अल्लाह ने रसूलुल्लाह को दिया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम से लेकर जितने भी अंबिया हैं सबके जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ उलूम से नवाजा था सब अंबिया को, तो तमाम उलूम रसूलुल्लाह को अता की, ये तमाम के तमाम इल्म मुंतकिल हुए अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम में। सही है, और इसकी मैं वजाहत कर चुका हूँ मुख्तलिफ पॉडकास्ट में। अल्लामा साहब, मैं ये चाहूँगा ना कि आप इस अफजलियत की अकीदे को वाज़ेह करें इस तौर पर कि देखें हमारे यहाँ अहले सुन्नत वल जमात के जो लोग हैं, अगर आप किसी सुन्नी के सामने ये बात करेंगे ना कि इमाम अली वो अफजल हैं, तो वो इस बात को मानेगा कि वो साहिब फजीलत हैं, उनके ऊपर जो इनामात हैं उससे अहले सुन्नत को इनकार नहीं है। लेकिन मसला पता क्या है कि जो शियों का जो अकीदा है कि इमाम अली तमाम जो साबिकीन अंबिया हैं सबसे अफजल है, और रसूलुल्लाह को छोड़कर जितने भी नबी हैं सबसे अफजल हैं, और इस उम्मत में भी। तो ये अगर आप किसी एक सुन्नी के सामने भी बात करेंगे, आम सुन्नी वो कहेगा कि ये तौहीन कर रहा है। तो आपको चाहिए कि अपने इस अकीदे को मज़ीद थोड़ा वाज़ेह करें, ताकि फिर हमारे लोगों को ये समझ में आए कि वाकई आपके पास कोई दलाइल है या नहीं है। नहीं, ये जो मामला है अंबिया से अफजल वाला, रसूलुल्लाह के बाद मकसद हम मानते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद अगर कोई अफजल है तो अमीरुल मोमिनीन की ज़ात है कि उसमें अंबिया भी शामिल हैं, गुज़िश्ता अंबिया। तो ये पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हम समझ लें, तो उसके बाद ये बात मुझे वाज़ेह करना, फजीलत का मयार बयान करना, मयार का जो है उसको करार दे लें, तो फिर हमें ये समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम फ़ौरन इस चीज़ पर आएंगे तो शायद सुनने वालों के लिए तो बात वाज़ेह ना हो पाए। बात यह है कि अल्लाह रब्बुल जो भी जब भी हम बात करते हैं अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल की, उनके इल्म की बात करते हैं, या उनके जिहाद की बात करते हैं, या उनके फरमा बरदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, जिस तरह से भी हम बात करते हैं अमीरुल मोमिनीन की जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दिया था कि ताअतुम मारूफ़ा का वो मिस्ताक थे, तो जो भी हम फजीलत बयान करते हैं वो कहते हैं कि जुज़वी फजीलत है। तो उसे ये कहकर बात यह है कि अल्लाह रब्बुल जुज़वी और कुल्ली क्या होता है ये तो अहले सुन्नत समझाएंगे। अच्छा, सही। उनके उलमा जो है उन्होंने जो ये कानून करार दिया है, उसके पीछे आप उनसे ये सवाल करें कि ये जो कानून है इसके पीछे बिना क्या है, कि किस चीज़ के उस पर ये बना है, तो फिर वो सही तरीके से समझा सकते हैं ना। तो बात यह है कि आपके यहाँ कोई जुज़वी और कुल्ली चीज़ नहीं है? हमारे पास देखें जुज़वी सारी मिलकर कुल्ली बनेगी। इल्म है, तकवा है, शुजाअत है और ईमान है, ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है वो एक फजीलत बनेगी, जिसमें ये सारी क्वालिटियाँ हैं जो इन तमाम जो मैदानों में सबसे आगे है वही अफजल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि वला ततमन्नऊ मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाज़, कि जो हमने फजीलत दी है तुम में एक दूसरे को, तो इसकी तमन्ना न करो। जो फजीलत मैंने दी है, यानी किसी को फजीलत हासिल है, कोई बड़ा आलिम है,
تو مجھے اس کی تمنا نہیں کرنی، بلکہ اللہ رب العالمین مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، اگر کوئی مرد اچھا کام کرے گا تو اس کا اجر ملے گا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اگر کوئی عورت اچھا کام کرے گی تو اس کو اجر ملے گا. یعنی تمنا نہیں کرنی کہ یہ مجھے بھی ملے، اسے ملی ہے. اگر کوئی مجھ سے بڑا شجاع ہے تو مجھے تمنا نہیں کرنی، اگر کوئی مجھ سے بڑا عالم ہے تو مجھے تمنا نہیں کرنی کہ مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، بلکہ مجھے ایفرٹ کرنی چاہیے کہ میں بھی اس مقام پر پہنچوں. اللہ رب العالمین در حقیقت کیونکہ عادل ہے، اس میدان میں تو سب کو بلاتا ہے نا کہ بھائی آئے کوئی. تو تمنا سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا، سنا دیں. تمنا وہ تمنا ہے جو دل میں رہ جائے، جو مر کر بھی نہ پوری ہو اسے ارمان کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ شعر بڑا پیارا آپ نے سنایا. اچھا، دیکھیں بعض لوگ تمنا کرتے ہیں نا لیکن وہ دل میں ہی رہ جاتے ہیں. میدان جہاد کی بات ہو تو کوئی بھی آپ کو امیر المومنین سے بڑھ کر نہیں دکھا سکتا. میدان علم کی بات ہو تو کوئی بھی آپ کو امیر المومنین سے بڑھ کر نہیں دکھا سکتا، کیونکہ علم جو ہے باتوں سے نظر آتا ہے، حکمت و دانائی باتوں سے پتہ چلتی ہے. امیر المومنین جیسی باتیں، ویسی حکمت و دانائی کی باتیں آپ نہیں لا سکتے. امیر المومنین جیسا علم آپ نہیں لا سکتے، امیر المومنین جیسی شجاعت آپ نہیں لا سکتے، امیر المومنین جیسی سخاوت کوئی نہیں دکھا سکتا. اور اس کے یعنی آیات آپ کے سامنے موجود ہیں، اگر کہیں گے تو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا ساری. بات ایک آ کر رکتی ہے پھر جو ہم نے دیکھا گزشتہ فضیلت کا معیار کیا؟ فضیلت کا معیار جو ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کے جو نزدیک ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جی، کہ تمہارے پاس، میرے پاس جو ہے قریب ترین وہ شخص ہے جس کے پاس تقوی ہے. اور فضیلت کا معیار ہے کہ بلندی یعنی سرداری، کہ اللہ رب العالمین نے جو اس عہدہ دیا ہے، سب سے بڑھ کر عہدہ، وہ کسے عطا کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں عہدے کو واضح کروں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ تقویٰ کی بات آئی. اول چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ نجم میں فرماتا ہے کہ وہ اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں تب سے جانتا ہے کہ جب تم اپنی ماؤں کے بطون میں حالت جنین میں ہوتے ہو. فلا تزکوا انفسکم، خود کو خود پاکیزہ مت کہو. شیخیاں مت بگارو، شیخیاں مت بگارو. وہ اعلم بمن اتقی، وہی بہتر جانتا ہے کہ تم میں کون تقویٰ کے قریب ہے. تو جب اللہ رب العالمین ہمیں ماؤں کے بطون سے، یعنی ایک آدمی متقی ہو نہیں اور وہ کہتا ہے میں بہت پارسا ہوں، بزرگ ہوں، اور یہ یعنی اب کا معاملہ نہیں، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز تھی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے محمد تم نہیں دیکھتے کہ کچھ لوگ خود کو خود پاکیزہ کہتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم، پاکیزہ تو وہ ہے جسے میں اللہ پاکیزہ کروں. وہ کیسے اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہوں گے؟ مثلا اپنی زبان سے، اپنی باتوں سے. اچھا، اللہ رب العالمین یہی چاہ رہا ہے کہ باتوں سے خود کو پاکیزہ مت کہو، پاکیزہ وہ ہے جسے میں پاکیزگی عطا کروں. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پاکیزہ وہ ہے جسے اللہ پاکیزہ بنائے، یا وہ اس مقام پر پہنچے کہ اس پاکیزگی کو حاصل کرے. صحیح. تو ایسے لوگ تو موجود تھے اس وقت بھی، تبھی تو یہ آیت اتری ہے کہ کوئی تھا جو کہتا تھا کہ میں پاکیزہ ہوں، یا باتیں کرتا تھا لوگوں کے سامنے، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری. صحیح. یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ اپنی نیکیاں خود سے نہیں، اپنی نیکیاں خود سے مت گنواؤ. اور پھر جو کسی میں ہو ہی نہیں وہ بات کرے تو پھر تو اور جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ صحیح ہے، مطلب مشکل مرحلہ ہے. تو اللہ رب العالمین کیونکہ تقویٰ ایسی چیز ہے کوئی نہیں جانتا. میں کہوں میں متقی ہوں اور مجھ میں تقویٰ ہو ہی نہ، آپ 24 گھنٹے میرے ساتھ تو نہیں ہے نا کہ میں دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنے تقویٰ والا ہوں، حدود الہی کا کتنا تحفظ کر رہا ہوں، کتنی خشیت خدا کس قدر ہے میرے اندر، کوئی نہیں جانتا نا یہ تو بات ہے. لیکن ایک ہے کہ بظاہر ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ اس چیز کو اگر کوئی بہتر جانتا ہے تو وہ اللہ جانتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وہ اعلم بمن اتقی. لیکن اعمال جو مہر ہے وہ چیز جو ہے نا وہ بیان کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین، ایک آیت ایسی بھی ہے جس میں اللہ رب العالمین جو ہے نا نشانیاں بتا کر کہہ رہا ہے کہ یہ متقی ہیں. اچھا، نشانیاں بتا کر کہہ رہا ہے کہ یہ صدیق ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کوالٹیز کس کے اندر، یعنی قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہ چیز جن میں ہے وہ سب سے زیادہ متقی. میں نے اہل سنت عالم سے یہیں پہ پوڈ کاسٹ میں اسی جگہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے یہ سوال کیا تھا جی کہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو آپ افضلیت کا معیار اتقا رکھ رہے ہیں تو ایسی کیا چیز ہے کہ امام علی سے زیادہ
وہ کہیں اور یعنی حضرت ابوبکر میں زیادہ پائی جا رہی ہے، یعنی امام علی کم درجے کے متقی ہیں اور دوسرے اتقا ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں بیان کر سکے اس کو. تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام باقی سب سے زیادہ متقی ہیں اور کن چیزوں کی وجہ سے؟ دیکھیں اللہ رب العالمین جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سورہ مریم کی آیت ہے کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ، میں اپنی جنت کا وارث اسے قرار دوں گا اپنے بندوں میں سے جو متقی ہے. یعنی بڑا متقی ہوگا جس کے پاس، یعنی جنت کی وراثت، جنت کا سرداری مالک اسے ملے گی جو تقوی کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہوگا. اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو اٹھا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یعنی اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہو الا وحی یوحا کا مصداق مانتے ہیں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. وابوہما خیر منہا، ان کے بابا ان سے بھی زیادہ افضل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی تجھ سے فقط محبت مومن رکھے گا اور تجھ سے بغض فقط منافق رکھے گا. اللہ رب العالمین نے جو منافق کو پہچاننے کا میزان قرار دیا ہے وہ قرآن کے اندر سورہ محمد کے اندر کہ تم منافقین کو، یعنی مومن اور منافقین کو پہچاننے کا میزان کیا ہے کہ انداز گفتگو جب آپ کرو تو اگر سامنے والا خوش ہو جائے، اس کے چہرے پہ خوشگواری کے آثار آ جائیں تو وہ مومن ہے، اگر ناخوشگواری کے اس کے چہرے پر آثار آ جائیں تو وہ منافق ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ شخصیت کہ جس کو مومن اور منافق کا وہ قرار دے دیا کہ پہچان پیمانہ کہ یعنی یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مومن ہے، یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ منافق ہے. اور یہ مومن ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. مومن کے ساتھ جنت کا وعدہ. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے آخری حصے میں ہوگا. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافق کو عذاب علیم کی بشارت دی جاتی ہے. تو جو دنیا کے اندر ہی جس کا ذکر مومن اور منافق کی پہچان کرا دے، اللہ، تو اس سے بڑھ کر یا علی انت منی وانا، یا علی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی انت منی وانا من، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. تو میں اپنی بات پر واپس آؤں تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ میں سیدہ کے بارے میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ سیدۃ النساء العالمین، یعنی یہ وہ گھر ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں جنت کی وراثت اسے دوں گا اپنے بندوں میں سے جو متقی ہے، وارث مالک وہ ہیں. سرداری کس کے پاس ہے؟ حسن حسین کے پاس. کوئی انکار کر کے دکھا دے. رسول اللہ صلی اللہ جو صفین کے جو پیش کرتے ہیں صلح امام حسن کے اندر، ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا، میرا یہ بیٹا حسن سردار. تو یہ سرداری جو ہے جنت کی ملی ہوئی ہے، دنیا کی بھی اور جنت کی بھی. اب یعنی کوئی بھی ان احادیث سے انکار نہیں کر سکتا یا علی انت قسیم الجنت والنار. یعنی یہ تو انتظار بات کا مسئلہ ہے کہ جب معاشر کا دن ہوگا، لیکن ذکر امیر المومنین دنیا میں ہی تقسیم کر رہا ہے جنت اور جہنم کو. ذکر امیر المومنین یعنی دنیا کے اندر تقسیم کر رہا ہے مومن کو اور منافق کو، جنتیوں کو جہنمیوں کو. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے میری جنت کا وارث وہ بنے گا جو متقی ہوگا. تو وراثت اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کسے دی؟ کس کا کہا کہ کون ہے سردار جنت کا؟ حسن حسین. ان کے بابا جنت کو جہنم کو تقسیم کرنے والے. خواتین کی اگر بات آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا تمام عالمین کی عورتوں کی سردار، یعنی حضرت آدم سے لے کر جتنے بھی تاریخ بشریت کے اندر خواتین آئی ہیں، حضرت حوا سے لے کر سب کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. جب قرآن کی آیت اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ بھئی وراثت مل چکی اہل بیت علیہ السلام کو، اور پھر تو یہاں پر معاملہ ہی ختم ہو گیا نا کہ ہم کہیں کہ اب کون بڑا متقی ہے. بھائی ان سے بڑا متقی کون ہے جو جنت کے وارثین ہیں. دوسری بات جو میں نے آپ کو تو کہتے ہیں نا کہ یہ جزوی فضیلتیں اور یہ صرف محبت کی حد تک حضور نے فرمایا کہ آپ ان سے محبت رکھیں. یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ اگر آیا ہے یہ فضائل ہیں تو ہم ان کی اتباع بھی کریں، ان کی پیروی بھی کریں، تو کوئی ضروری نہیں ہے. نہیں، اللہ رب العالمین، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی باتیں سچائی اور عدل پر مبنی ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تمہارا یہ صاحب بہکا ہوا نہیں ہے، یہ وہی کہتا ہے جو اس کو وہی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ آیتیں وضاحت کر رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ کہا گیا، نعوذ باللہ، کہ اپنے اہل بیت کے عشق میں جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ نے نہیں کہا، یہ تو تب کی باتیں چل رہی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح فرمایا۔ دیکھیں اب میں نے ایک چیز آپ جو ہے میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم تک رسالت پہنچائی جائیں اس وقت کے لوگوں کے پاس، جو ان کے پاس دین پہنچایا، جو مشقتیں اٹھائی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا اجر دو، ان سے کہو، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہم پر رسالت پہنچائی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا اجر دے، آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ مال دولت۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ان سے کہو کہ اگر مجھے دینا چاہتے ہو اس کا اجر رسالت پہنچانے کا، دین پہنچانے کا، تو میرے اقربا سے مودت رکھو۔ اب آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے یہ گمان کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کبھی کسی ایسی اشخاص سے آپ کو مودت کا حکم دے جو گناہ گار ہوں۔ یعنی آپ کو اگر مودت کا حکم دیا گیا ہے تو جنت کے وارثین سے۔ اب مودت رکھیں گے، دل میں گنجائش رکھیں گے، مودت رکھیں گے تو اتباع بھی کریں گے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مودت کا حکم دیا تاکہ تمہارے دلوں کے اندر ان کی مودت پیدا ہو، تو تم اس بات کو قبول کر سکو کہ یہ ہمارے حاکم و سردار ہیں، ہمارے مولا ہیں، تاکہ تم ان کی پیروی کر سکو۔ اگر مودت کا حکم دیا گیا ہے تو یہ عہدہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ان سے مودت رکھو۔ اللہ رب العالمین عادل ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ویسے ہی مطلب رشتہ داری کی وجہ سے یا اہل بیت کی وجہ سے، تو یہ اللہ رب العالمین کے پاس ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کیونکہ عادل ہے، وہ کبھی بھی جو ہے نا ایسا عمل نہیں کرتا جو اس کی عدالت کے خلاف ہو، صرف اس لیے جو ہے کہ بھئی رشتہ دار ہیں، نہیں۔ گزشتہ انبیاء کی مثال آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ یہ نور محمد و آل محمد علیہ السلام قیامت تک اللہ رب العالمین نے چاہتا ہے کہ اس نور کی پیروی کی جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے ہادیوں کو مقرر کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسئلہ ہے کہ مقرر کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ بالکل کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں۔ تو یہ جہاں تک بات ہے، آپ ماشاءاللہ مدافع حدیث الثقلین ہیں، خداوند متعالی آپ کو سلامت رکھے، آپ نے بہت اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ ہم خطبہ ہوں، علماء ہوں، یا مثال کے طور پر بڑے بڑے علماء بڑے افتخار کے ساتھ یہ آیت پڑھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس قرآن کی ایک آیت کی مثل تم نہیں لا سکتے، یعنی اس قدر عظیم کتاب ہے یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم یہ جو آیت پڑھتے ہیں بڑے افتخار سے کہ یہ قرآن اللہ کا قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہ کس کی لسان مبارک سے جاری ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے جاری ہوئی یہ قرآن کی آیتیں بنی، جسے مسلمان افتخار کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ کلام خدا ہے۔ کسی نے جبرائیل کو اترتے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ یہ سب بیچ میں شخصیت کون سی ہے؟ رسول اللہ کے، بھائی رسول اللہ نے یہ اللہ کا کلام لا کے دیا۔ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان مبارک سے یہ آیات جاری ہوئی ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور قرآن کی زینت بنی ہے، پورا قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان مبارک سے جاری ہوا ہے۔ اسی لسان مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیت اطرتی، کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملے کے اندر، یعنی وہ کیا مثال دی جاتی ہے کہ پورے سمندر کو کوزے میں سمو دیا کہ تم ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی متمسک ہونا کیا؟ یعنی کہ ان کی پیروی، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل، ان کی تابعداری، ان سے مودت۔ اگر ان کی بات پر چلو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اس سے بڑھ کر اور رسول اللہ کیا کہیں کہ ان کی اطاعت کرو۔